السلام علیکم سر. سر آج میرا انٹرویو تھا 21 دسمبر کو. تو سر آج میں صبح 8 بجے جلدی اپنے سینٹر پہنچ گیا. سر 9 بجے تک اسٹرائک آ گئی تھی اور انہوں نے ہمارے پھر ایسے رائٹنگ کروائی. سر ایسے رائٹنگ انگلش میں ٹاپک تھا سوسائٹی آف ٹمارو اور اردو ٹاپک تھا منشیات اور اس کے ہمارے معاشرے پر اثرات. سر ایسے رائٹنگ کے ٹاپک بہت ایزی تھے، جیسا کہ آپ نے میں بتایا تھا کلاسز میں کہ کس طرح آپ نے لکھنا ہے، کیا پازیٹیو تھنکنگ آپ نے دکھانی ہے. سر میں نے وہی کیا اور میرا اس سے بہت اچھا گیا سر. اور الحمدللہ میں نے اس سے سب سے زیادہ لکھا تھا سر. پورا پیج پہ میں نے ایسے لکھا تھا. اور سر جہاں تک بات ہے سر ایسے رائٹنگ کی، سر دونوں ٹاپک بہت آسان تھے. سر اس کے بعد 2 گھنٹے بعد ہمیں ویٹنگ ہال 1 گھنٹے بعد ہمیں ویٹنگ ہال میں بٹھایا گیا. ہم نے 1 گھنٹہ اور ویٹ کیا اور 9 بجے سے لے کر 11 بجے کے بعد ہمارے انٹرویو اسٹارٹ ہوئے. سر ٹوٹل 15 کینڈیڈیٹس تھے اور میری باری جو تھی 9 نمبر میرا تھا. سر سب سے پہلے میرا انٹرویو ہوا 2 بجے اور سب سے لمبا انٹرویو میرا تھا. سر ہاف این آور کا میرا انٹرویو تھا. سر میں اندر گیا ہوں سر بالکل کانفیڈنس کے ساتھ. میں نے اسمائل اپنے فیس پہ رکھی اور میں انٹر ہوا اور میں نے سر سے پرمیشن مانگی. میں آئی کم ان سر. سر نے اجازت دی کہ یس جنٹلمین کم ان. انہوں نے کہا اوکے جنٹلمین انٹروڈیوس یور سیلف. سر جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ انٹروڈکشن آپ نے اس طرح دینا ہے، اچیومنٹس بتانی ہے، اپنی ہابیز اینڈ اسپورٹس بتانے، اور ساتھ ہی آپ نے اپنی فیملی بیک گراؤنڈ اور اپنے کوالیفیکیشن اور کہاں سے بلانگ کرتے ہیں سب کچھ جیسا آپ نے اے ٹو زیڈ بتایا تھا ویسے اس میں نے عمل کیا اور وہ انٹروڈکشن میں نے بہت اچھا دیا. کرنل صاحب نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اوکے جنٹلمین یور ہابیز از ٹو ریسائٹیشن آف ہولی قرآن. اوکے ڈیڈ یو ریسائٹ اینی سورہ آف یور فیوریٹ. میں نے سورہ رحمان کی تلاوت کی ایک رکوع اور باقاعدہ کرنل صاحب نے بہت احترام سے اس کی تلاوت سنی اور اس کے بعد انہوں نے وہ اپریشیٹ کیا کہ آپ نے کسی قاری سے تلاوت سنی ہے. میں نے کہا نو سر میں کسی قاری صاحب سے نہیں سنتا. میں نے کہا کیوں آپ کسی قاری صاحب کو نہیں سنتے؟ میں نے کہا سر میری والدہ گھر میں چلاتی ہیں تلاوت قرآن پاک، تم اسی لہجے کو اڈاپٹ کر لیتا ہوں اور اسی میں آپ کو سنائیے. انہوں نے تعریف کی کہ آپ نے تلاوت بہت اچھے انداز میں کی ہے. اس کے بعد سر انہوں نے مجھ سے کوشچن کیا کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی. سر میں نے جس طرح آپ نے کہ بتایا تھا کہ اس جواب کا آپ نے کس طرح آنسر دینا ہے، سر میں نے اس کا بہت اچھے انداز میں آنسر دیا اور میں نے ان کو سیٹسفائی کر دیا. سر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کوشچن کیا کہ پیرنٹس کے متعلق سر کوشچن کی کہ زیادہ تر آپ کے پیرنٹس کی ایج میں ڈفرینٹ کیوں ہے، آپ کی پیرنٹس کی ایج میں میرڈ میں ڈفرینس کیوں ہے. تو میں نے بتایا سر کہ یہ سارے جو بھی فیصلے تھے سر بڑوں کے ہوتے ہیں، یہ تو قدرت کو جانتے ہیں سر، میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. سر وہ مسکرایا، تھوڑا ہنسے کہ ہاں واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے بعد سر انہوں نے موٹیویشن پوچھی کہ موٹیویشن کیا ہے. تو میں نے سر بتایا کہ میری موٹیویشن میری والدہ کی وجہ سے میری موٹیویشن ہے. اس کے بعد انہوں نے بولا اچھا آپ کے فیوریٹ آفیسر کا نام کیا ہے، کوئی ایک آرمی آفیسر جو آپ کا فیوریٹ ہو. تو میں نے بتایا کہ سر میجر راجہ عزیز بھٹی شہید میرے فیوریٹ ہیں. انہوں نے پوچھا اچھا کیوں فیوریٹ؟ میں نے کہا سر کیونکہ انہوں نے اپنی فیوریٹ اس لیے کہ سر کہ انہوں نے 2 گھنٹے کے بجائے کافی دیر تک دشمن کا سامنا محنت اور جفا کشی سے کیا اور اپنے ملک کو ڈیفینڈ کیا. تو اس کے بعد انہوں نے کوشچن پوچھا کہ اچھا جینٹلمین یہ بتائیں کرکٹ کھیلتے ہیں تو کرکٹ میں کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا سر رائٹ آرم فاسٹ بولر ہوں. تو اس کے بعد انہوں نے کوشچن پوچھا کہ اچھا اگر آپ کو سامنے والی ٹیم آپ کی اسٹرانگ ہو اور سامنے بیٹسمین بہت اسٹرانگ ہو جو اوپننگ کر رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا سر میں ظاہر سی بات ہے خود فیس کروں گا. اس طرح انہوں نے کافی سارے کرکٹ کے ریلیٹڈ مجھ سے کوشچن پوچھے. تو اس کے بعد انہوں نے اسپیکنگ ٹاپک دیا پین از مائٹر دین سواٹ. سر اس پہ میں نے بولنا اسٹارٹ ہی کیا تھا کہ انہوں نے مجھے بیچ میں انٹرپٹ کیا اور بولا کہ اوکے جنٹلمین ٹھیک ہے آپ چلیں یہ بتائیں کہ آپ کی ہابیز ایک طرف ریسائٹیشن آف ہولی قرآن ہے، ایک طرف آپ کی ہابیز دوسری ہے آپ گیم کھیلتے ہیں، تو یہ کس طرح اس کا کنیکشن بنتا ہے؟ میں نے کہا سر بن سکتا ہے کہ ہر کسی کی اپنی ہابیز ہوتی ہے اور وہ بنا سکتا ہے. سر انٹرویو کافی آسان تھا. جس طرح آپ موک انٹرویوز لیتے ہیں اور جس طرح آپ ہمیں ایک ایک چیز بتاتے ہیں سر اس سے کافی ہیلپ ہوئی، کافی کانفیڈنس بلڈ اپ ہوا. جس طرح ہم اسپیکنگ کے ٹاپک کی روزانہ ڈیلی کلاسز میں پریکٹس کرتے ہیں سر اس سے بہت فائدہ ہوا، بہت بینیفٹس اس سے ہمیں ملے، کانفیڈنس بہت بوسٹ ہوا سر ہمارا. باقی کرنل صاحب نے مجھ سے یہ بھی کوشچن کی کہ کیا وجہ تھی کہ پچھلے انٹرویو میں آپ نوٹ ریکمنڈ تھے اور اس انٹرویو میں آپ کی کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا وجوہات تھی؟ میں نے سر کو بتایا سر پچھلے انٹرویو میں میرے لیک آف کانفیڈنس تھا، لیک آف پریپریشن تھی سر، ویک ان انگلش اسپیکنگ. سر نے کہا اور کوئی وجہ؟ میں نے کہا سر جی کے میرے بہت کمزور تھی. میں نے کہا سر جی کے کمزور تھی، کیا کوشچن ہوئے تھے؟ میں نے کہا سر ماؤنٹین ریجز کے بارے میں کوشچن ہوئے تھے، ماؤنٹین ریجز کے بارے میں کوشچن ہوتے ہیں، لیکس کے بارے میں کوشچن ہوتے ہیں. میں نے کہا اچھا چلے ماؤنٹین ریجز کے نام بتائیں. میں نے ماؤنٹین ریجز کے نام بتا دیے کیونکہ پریپریشن کر کے گیا تھا جی کے کی. اس کے بعد انہوں نے لیکس کے نام پوچھے، ویلیز کے نام پوچھے،
اور پاسز کے نام پوچھے. میں نے وہ بڑے کانفیڈنس سے بتا دیے. سر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کوشچن کیا کہ آپ کا دوسرا ٹاپک ہے کہ شوڈ وومین کین بی سلیکٹڈ ان پاکستان آرمی. اس پر بھی میں نے بولنا اسٹارٹ ہی کیا تھا کہ انہوں نے انٹرپٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ اوکے جینٹل مین یو سیڈ دیٹ وومین شوڈ بی سلیکٹڈ ان پاکستان آرمی. اوکے میں نے یس سر اٹ از مائی پوائنٹ آف ویو. انہوں نے کہا اوکے جینٹل مین. دوسری طرف سائیک بھی تھیں, وہ بھی کافی انٹرپٹ کر رہی تھیں, بیچ بیچ میں کوشچنس کر رہی تھیں, لیکن وہ بھی اب اس دفعہ خاموش ہو گئی. انہوں نے کافی ایسے ایکسپریشن دیے کہ وہ سیٹسفائی. سر اس کے بعد مجھے انہوں نے کافی کوشچنس دیے. لائک سر انہوں نے مجھے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ آپ ریکمینڈ ہو جائیں گے. میں نے کہا یس سر آئی ایم ہوپ فل دیٹ آئی ول بی ریکمینڈیڈ. اس کو انہوں نے مجھ سے کافی فرینکلی میں پوچھا کہ اچھا جینٹل مین بتائیں کہ پاسز کے نام بتائیں. میں نے کہا سر پاسز منٹا پاس, گومل پاس, خجراب پاس, خیبر پاس. تو سائیک نے ایک دم سے انٹرپٹ کیا. انہوں نے کہا کہ منٹا کا پاس تو کوئی پاس نہیں ہے. میں نے کہا میم سوری ڈیڈ. انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا آپ نے تیاری کہاں سے کی ہے. میں نے کہا سر میں نے جنرل نالج کی تیاری بک سے کی ہے. انہوں نے پوچھا کہ اوکے جینٹل مین واٹ از دا مین آف ریڈ کلر. میں نے کہا سر ریڈ کلر کی مین ڈینجر ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا تو میں ریڈ پین سے سائن کروں یا گرین پین سے سائن کروں. میں نے کہا سر اٹ شوڈ بی یور چوائس. سر نے کہا اوکے. سر نے گرین پین سے سائن کیے اور کہا بیسٹ آف لک فار یو ایس ایس بی اینڈ تھینک یو جینٹل مین. میں نے السلام علیکم کیا اور باہر آیا. جب رزلٹ آیا تو سر ہم 15 میں سے 4 لڑکے ریکمنڈ تھے اور ہم نے ایس ایس بی کے فارم لی اور ہم اپنے گھر آ گئے. تھینک یو سر. یہ ساری آپ کی محنت ہارڈ ورکنگ تھی کہ آپ نے کس طرح اسپیکنگ کے ٹاپکس لیے ہمارے اور روزانہ ہمارے موک انٹرویو لے اور ہمارے ایسے کے ٹاپکس میں بہت اچھی طریقے سے بتایا اور جو امپورٹنٹ کوشچن پوچھے جاتے ہیں انٹرویو میں آپ نے اس کے اوپر گائیڈنس دی. تو سر اگر آپ نہ ہوتے شاید اس دفعہ میں انٹرویو کلیئر نہ کر پاتا. یہ میرے والدین کی دعائیں اور آپ کی محنت کا صلہ ہے کہ سر میں آج اپنا انٹرویو کلیئر کر چکا ہوں. تھینک یو سر. آپ کا اس کے لیے بہت بہت تھینک یو سر. اور سر میں نیو اسٹوڈنٹس کو یہ بھی گائیڈ دینا چاہوں گا, یہ بھی مشورہ دینا چاہوں گا کہ سر وہ میرٹس اور ڈی میرٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی پوچھے جاتے ہیں. مجھ سے یہ پوچھے گئے تھے میرٹس اور ڈی میرٹس 3 سر میں نے آرام سے بتا دی تھی کیونکہ میری پریپریشن تھی. تو سر کافی بچے ایسے تھے جن کی نہ اس سے کی پریپریشن تھی نہ ان کی کانفیڈنس تھا, اور سر وہ بس انٹرویو میں بغیر پریپریشن کے آئے تھے. جس طرح میں پچھلی دفعہ 152 پی ایم ایل لانگ کورس میں گیا تھا. تو سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو اس چیز کو سیریس لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ انٹرویو فارمل میٹنگ ہوتی ہے اور آپ کو اس کی پریپریشن کر کے جانی چاہیے. تو سر میرا یہ مشورہ ہے سارے اسٹوڈنٹس کو کہ آپ سر کی کلاسز جوائن کریں اور باقاعدہ پریپریشن آج سے اسٹارٹ کریں تاکہ آپ کا انٹرویو نہ آ جائے. کیونکہ سر پچھلی دفعہ جب میرا انٹرویو ناٹ ریکمنڈ ہوا تھا جو انسان کی فیلنگ ہوتی ہے سر انسان خود ہی سمجھ سکتا ہے. تو اگر آپ محنت کریں گے تو آپ اپنے صلہ ضرور پائیں گے. تو سر تھینک یو, میں یہی کہنا چاہتا تھا.